کہ اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا، جو رب چاہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا عدویٰ، بیماری متعدی نہیں ہوتی. تو ایک اعرابی کھڑے ہو گئے دیہاتی، عرض کی کہ آپ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کو خارش لگ جائے اور صحت مند اونٹوں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو سب کو خارش لگ جاتی ہے. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اجرب الاولا. حضور نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ پہلے کو کس نے خارش لگائی؟ کہا جی وہ تو رب نے لگائی. فرمایا باقیوں کو پھر رب نے ہی لگائی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک لمحے کی ہمیں خبر دے کر ظاہری دنیا کی اور قیامت تک حالات واقعات ہوتے رہیں گے. اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں کہ حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے اور ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ 300 سال جو باقاعدہ محفل میلاد نہیں ہوئی اس انداز سے، تو امت کو حضور کے جانے کا صدمہ بھولا ہی نہیں تھا. ہاں تو اتنا بڑا یعنی حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں. تو باقی چھوٹے موٹے واقعات تو قیامت تک ہوتے رہیں گے. اور پھر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت قائم ہوتا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اذا الشمس کورت پڑھا کرے، وہ اذا السماء انفطرت پڑھا کرے، وہ اذا السماء انشقت پڑھا کرے. ہمیں تو حضور فرما کہ یہ معمولی چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا جو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کن جانی، گویا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے قیامت کن جانی، یہ سارا نظام کیویں لپیٹیا جانا. تو حضور نے فرمایا وہ پڑھا کرے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. حضور نے فرمایا اے پڑھے بھائی ایڈی وڈا نظام سورج کیویں لپیٹیا جانا ہے، ایڈے ستارے کیویں جھڑ جانے جویں پتے جھڑ جانے، ہاں جی اے سارے سمندر کیویں گرم ہو جانے، ہاں جی سارا نظام کیویں جناب ہو جانا ہے. تو حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے نا دیکھے. اجے تک جناب کچھ بھی نہیں ہویا تے ساری دنیا تے افراتفری نہ مچا دیتی تے جدوں اے نظام آنا ہے پھر کی بننا ہے. مرنا تو ہے، سارے قبرستان بھرے ہوئے. آدم علیہ السلام تو لے کے مقدور ہو تو زمین سے پوچھوں اے لئیم وہ گنج ہا گرا مایا تو نے کیا کیے. شاعر کہندا جے ہوے نا میرے کو طاقت تے میں زمین کو پوچھاں ایڈے بڑے بڑے جنے تے ایڈے بڑے بڑے حسین تے بڑے بڑے شیر تے بڑے بڑے قد آور لوگ تے بڑے بڑے جناب جسم تے مکھی نہ بین دین والے وہ تو کیویں کھا گئی ڈکار بھی نہیں ماریا تو. ہاں مقدور ہو تو زمین سے پوچھوں وہ گنج ہا گرا مایا تو نے کیا کیے. ہاں اتنے کتنی دنیا تھلے جا کے وہی خاک مطلب بن جاتا. اس واسطے ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جو آدمی دیکھنا چاہتا ہے بھائی یہ سارا نظام ابھی تو پتہ نہیں وہ جراثیم کسی کو نظر آئے بھی کہ نہیں، لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے نا سورج چڑھا ہوا ہے، یہ آسمان بھی نظر آ رہا ہے، یہ ستارے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ زمین بھی، یہ سمندر بھی، یہ دریا بھی، یہ سارے جانور بھی، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہاں قبریں بھی ایسے کھول دی جائیں او دنیا جناب نکل آئے. واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ پھر انسان اس دن پتہ لگ جانا ہے کہ کیڑے کیڑے کرتوت نے کیتے جڑے نال لے کے آیا، پیچھے کیڑیاں کیڑیاں گندیاں گلاں چھڑ کے آیا.
जिन्हां ते फिर कौमां चलदियां रहियां ते सारा गुनाह उहदे खाते च पैंदा रहे। आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व आखरत या अय्युहल इंसान व मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। मां इंसान तेन केड़ी चीज़ ने गुरूर च पा सके अपने मालिक दे। तो मुड़ के जनाब करोना आ गया तो फिर आप जनाब इंज कर लो तो उंज कर लो तो कुछ भी ना करो, अल्लाह को तौबा करो, अल्लाह को तौबा करो। लेकिन तौबा के लिए शर्त यह है कि हुक्मरान तौबा करे। हाँ, हुक्मरान तौबा करे और कहें कि ये वाकई फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़म्बिही। मैंने जो आयतें पढ़ी हैं उसका माना यह है फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़म्बिही। फरमाया मेरे हबीब हमने हर एक को उसके गुनाह की वजह से पकड़ लिया, गुनाह के बात ही कोई नहीं। ऐसी वंजी आ गई भाई, इंजी आ गया शायद गुड़दी उड़दी चिड़ी आ गई भाई जनाब, नप्पो जी इस चिड़ी ने जी चिड़ी आ गई। ये क्या बातें हैं भाई? ये कहो ना भाई हमने गुनाह किया है, गुनाह की तौबा करो। अल्लाह ताला फरमाता है फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़म्बी फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, हासिबा साद के साथ। फरमाया हमने उसके गुनाह की हर एक को गुनाह की वजह से हमने पकड़ लिया। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, और हमने बाज पर ऐसी आंधियां भेजी जिनके अंदर पत्थर मौजूद थे। नाल आंधी होवे, नाल एडा एडा पत्थर भी होवे ते नाल उस पत्थर ते लिखिया होवे कि फलाने नू जाके तू लगना है, ओदे बूथे ते लगना है जाके। हाँ, फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अख़ज़तहु सैर। ते कईयां नू असीं बर्बाद कीता चंगाड़ ते एडी वड्डी आवाज़ कि खाली आवाज़ नाल ही बंदा इंज जो मर गया सारा। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैहतु वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिल अर्द। किसी नू असीं ज़मीन विच वाड़ दिता, हाँ ज़मीन समेत ही विच गरक कर छड्या कि वमिनहुम मन अग़रक़ना, ते किसी नू असीं दरिया विच डबो दिता। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम। मेरे हबीब ये अल्लाह की शान ही नहीं है कि किसी पर वो जुल्म फरमाए। हाँ, वो खालिक है, वो मालिक है, वो नामुमकिन है कि वो किसी पर जुल्म करे। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, ये अल्लाह की शान ही नहीं है कि वो किसी पर जुल्म करे। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। मेरे हबीब वो तो खुद जालिम थे, तो उनके जुल्म की वजह से हमने उनको पकड़ लिया। तो ये जालिम है, ये बदकार हैं, तो अगर जालिम और बदकार हो तो फिर अल्लाह से तौबा करो। जिस नाल गल करो कुछ भी नहीं है, बस ऐसी ही है। तो ये कौम को ये सबक दिए जाते हैं। पहले डिंगी डिंगी कर दे, एक बार चलेगा पूरा ग्रुप, तो होने जनाब करोना करोना ये जी करोना से डरना नहीं है, लड़ना है। अल्लाह के अजाब ना तुसी लड़ सकते हो। एक की कौम नू सबक दे रहे हो? सुनो जरा, रियासत मदीना में क्या होता था। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में, आपके दौरे खिलाफत में मदीना पाक में जलजला आ गया। हुण जलजला आ गया इत्थे तक तो उलमा बयान करते मैं डंडा मारिया जलजला रुक गया। लेकिन हजरत सफिया अब्दुल्ला बिन उमर दी बीवी, हजरत उमर दी नूह, वो फरमादियां दूसरे दिन फिर हजरत उमर ने सारे आले मदीना नू इकट्ठा किया ते आपने फिर तकरीर की थी। पहले कहते सन डिंगी से लड़ना है, जिनके साथ लड़ना था वो तो अल्लाह रसूल के दुश्मन थे, वो कुफार थे, वो मुनाफिकीन थे। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। लड़ने का हुक्म तो अल्लाह ने अपने महबूब को भी फरमाया, या अय्युहन नबी हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल। सहाबा ने भी फरमाया कातिलू अइम्मतल कुफ्र, फरमाओ काफरां दे बड़े बड़े जितने सरगनेन इन्हां नू कत्ल कर दो। हाँ, एक खिताब ते अल्लाह ने सहाबा नू भी कीता, अपने महबूब नू भी फरमाया मेरे हबीब जिहाद करो इन्हां नाल। किन्हां नाल? जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन। है कुफार ना मेरे हबीब तुसी जिहाद करो ते नाल मुनाफिकां नाल करो ते वग़लुज़ अलैहिम ते नाल इन्हां ते सख्ती करो। ये तो किधरे भी मैं नहीं पढ़िया कि भाई जनाब वो मच्छर आ जाए तो मच्छर ना लड़ पाओ जी। जाहिर है कौम को गुनाहों की एहसास की तरफ आने ही नहीं देना। सूद भी अलल ऐलान खाने के बाद अब ये कैसे कहेंगे कौम को कि जनाब तौबा करो। तुसी सारे मुल्क नू तबाह करके सारे मुल्क च अलल ऐलान सूद दे ते बुराइयां ते तुसी अलल ऐलान करन तो बाद फिर कहते हो जी नहीं कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। तो फिर डरना किस से है? चलो कोरोना से न डरो, उस जात से तो डरो। पहले वो डिंगी के साथ लड़ाई करते रहे और अब जो है वो कोरोना के साथ। दसो रब्बुल आलमीन दी बारगाह विच तुसां कदों झुकना है? एक कौम नू कदों तरगीब देनी जी जुमे बंद कर दो जी जुमे बंद करन नाल
عذاب ٹل جانے. جمعے بند کرنے والا عذاب نہیں ٹلنے, مسیتیں بند کرنے والا عذاب نہیں ٹلنے. ہاں عذاب کیوں جی؟ اللہ نے فرمایا کہ سارے تے اسی عذاب بھیجیا تے سارے رگڑے گئے. حضرت یونس علیہ السلام دی قوم بچ گئی. کیوں؟ جدوں عذاب دے آثار نظر آئے تے قوم سجدے وچ پے گئی. یہ قرآن دی نص ہے. ہاں جی فرمایا قوم سجدے وچ پے گئی تو فرمایا آیا ہوا عذاب ہم نے واپس بھیج دیا. تسی سجدے وال قوم نو لیان ہی نہیں دیندے. جتے سجدہ گاواں ہونیاں, جتے سجدے ہونے نو بند کر دیو جی. 1.5 منٹ کا بھی خطبہ ہوتا ہے. میں نے کہا 1.5 منٹ کے بھی خطبے ہوتے ہیں. بھائی خطبے مختصر کرنے سے باتیں نہیں ہوتی. حضور کے اسوہ حسنہ کی طرف قوم کو رجوع کروائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں, حضور آخری نبی ہیں, حضور کی تشریف حضور سب کچھ ہمیں فرما کے تشریف لے گئے. تو دوسرے دن حضرت عمر نے پھر کیا بات کی؟ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا آج موسم تھوڑا سا جو ہے وہ گرم ہے, تو آج وہ بات نہیں ہے ایسے ایسے سارے بیٹھے ہیں. آج سارے دل کر رہے ہیں تھوڑا جا پکا چل جائے. ہر چیز کے اثرات ہیں. تو گناہوں کے اثرات تم کیوں نہیں مانتے؟ تم 72 سال ہو گئے سود کھلا رہے ہو قوم کو, تو توبہ کرو, سود کا اعلان کرو. بس پاکستان میں آج کے بعد سود بند ہے جی. رشوت ستانی ساری آج کے بعد بند. 2 نمبر مال بیچنے والا آج کے بعد ختم. کیڑا تسا پاکستان تسا دین سی, دین دے وچ تسا کیڑی کیڑی مداخلت کر چھڑیاں. تسا قرآن و حدیث کٹ چھڑیا, اپنے نصاب وچوں کٹ چھڑیا. تسا اتنے سپیکر جزانہ بند کیتیاں نے. اللہ دے غضب نو تسی دعوت نہیں دتی. تسا زنا دے بل پاس کیتے. تسا جہاد چھڑیا, جہاد دا نام نہ لیندے. یہ تو صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے وچ فرمایا سی, لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جیڑی قوم قیامت تک, مراد تو مسلمان سن, فرمایا اگر مسلمان قیامت تک جہاد چھڑ دیں گے اللہ ان کو ذلیل فرما دے گا. جیڑا تسی ادھر قوم نو آن ہی نہیں دیں. سنو حضرت عمر نے کیا فرمایا. آپ کے دور میں کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ کسی نے بغیر مسواک کے وضو کیا ہوگا, وہ بھی تابعین میں سے. ظاہر تابعین آ گئے جنہاں صحابہ دی زیارت کی تھی, پھر انہاں بھی نالوں بھی رل گئے تے صحابہ تے پھر ظاہر بات ہے دنیا تشریف لے جان لگ پے. صحابہ تے وہی سن نا جنہاں صرف رسول اللہ دا جڑا وہ دیدار کیتا یا حضور دی محفل اختیار کیتی, مجلس اختیار کیتی. تے زیادہ تو زیادہ اتنا ہونا ہے یا جڑے تہجد کسی نے رہ گئی ہونی, یا زیادہ تو زیادہ کسی نے مسجد داخل ہونے لگے بغیر دھیان. تو صحابہ نہیں, صحابہ تے صحابہ تابعین, انہیں بایاں پاؤں اگے رکھ دیتا ہونا, نکلن لگے ہیں جناب دایاں بار کٹ دیتا ہونا. جو بھی صورت حال ہے, اس تو زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر دے دور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس تو زیادہ. اتنی بات ہے جو دوسرے دن حضرت عمر فرمایا, ما ہاذا ما اسرا ما حدثتم. فرمایا کی ہویا, زمین کیوں ہلی, اے کی ہویا, ما اسرا. اور تسی مدینہ پاک دی دھرتی کیڑا کام کیتا ہے, کی کیتا ہے جڑا ایتھے نہیں سی ہونا چاہیے دور عمر وچ کیوں ہویا. ما حدثتم, اے نواں تسی کیڑا کام ایجاد کیتا ہے جڑا نہیں سی ہونا چاہیے. اے کی بنیا, زمین کیوں ہلی. تسی اپنے ایمان نہ دسو, زلزلہ مشرف دے دور آیا, ادو سارے سائنسدان بیٹھ گئے جی, پلیٹ ہل گئی, کوئی پھٹی ہوئے پھلائی ہو سی, گھڑا ایویں نیا بجدا کہ ٹھوکر لائی ہو سی. بھائی وہ پلیٹ ایویں تے نہیں نہ ہلی, اسامی تے کسے ہلایا. تسی رب دی طرف نہیں جان دینا گل کہ بھائی وہ خالق کے مالک کے, انہیں عذاب بھیجا, انسان دے پتر بن جائے. تساں باہروں جناب امدادی ٹیماں منگا کے تساں خیمے لائے, خیمے میں جناب وہ جنہاں دے زلزلے دے رشتہ دار مر گئے انہاں نو ٹی وی لا کے دے دتا کہ تسی جناب اپنے گناہاں دی معافی بھی نہیں منگنی تے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ٹی وی ویکھو, فلماں ویکھو. تساں کدی قوم نو احساس دلایا کہ تواڈے گناہاں دی وجہ تو ہو رہا سارا. تسی بدلو نا نظام, جو کچھ بھی گند شند آیا ہوا, تسی اپنا نظام حکومت بدلو, سود دا اعلان کرو کہ اج تو بعد پاکستان میں سود نہیں چلنا. ایتھے اسی 72 سال دین نال غداری کیتی, اج تو بعد سارے غدار ختم. ایتھے کوئی کسی دی غداری, تسی کہو ناموس رسالت نال اسی وڈی غداری کیتی, اساں چوڑی باہر بھیجی, اسی اللہ کولوں تے حضور کولوں معافی منگو, ساڈے کولوں نہیں, حضور کولوں معافی منگو کہ حضور ساڈی وڈی غداری کیتی, تہاڈی دشمن نو اسی باہر بھیجا اور بڑے اعزاز نال بھیجا, اور پھر اسی دنیا تے دستے رہے ہیں کہ اسی اس عزت نال بھیجا جنہیں حضور دے خلاف گفتگو کی تھی. یہ ساریاں گلاں قوم دے سامنے کرو, ادھر تے تسی لے جانا نہیں. تے حضرت عمر کے گل کی فرمائی, فرمایا ما ھذا
معاشرہ ما حدثتم، 3 لفظ فرمائے، فرمایا ہویا کہ وے عمر دے ہوندیاں زمین ہلی کیوں ہے؟ معاشرہ کیڑا جلدی تسی کام کر چھڈیا جڑا دور عمر وچ نہیں سی ہونا چاہیے؟ ما حدثتم اے نواں کیڑا کام تسی ایجاد کیتا ہے؟ کیڑی کوئی نویں گل کڈی ہے جڑی عمر دے دور وچ نہیں سی ہونی چاہیے؟ اگلے تو بندہ جھلا ہو جاندا جڑی اگلی گل حضرت عمر کی تھی، لئن عادت لا ساکنکم فیہا، فرمایا جی عمر دے ہوندیاں دوبارہ زلزلہ آیا نا تے عمر مدینہ چھڑ کے چلا جائے۔ تسی دسو تساں قوم نو کدی یہ خطاب ٹی وی تے آ کے کیتا ہے کہ میں معافی منگنا؟ بھائی تہاڈا کام ہے، ہاں ساری قوم بھی لمبی پی جائے تو کام تو تہاڈا ہے، یہ تے حکمرانہ دا کام ہوندا ہے۔ اے ہلاکو خان آیا، ہلاکو خان سارے اتنے علاؤالدین خوارزم ہزاراں دی فوج لے کے جدو مقابلے گیا ہلاکو خان دے بغداد تے حملہ آور ہونے لگا، سامنے جا کے تو انہیں کہا چلیے جی واپس، اسی نہیں لڑنا، اسی نہیں لڑنا۔ لوگاں کیا حضور اے کی کرن لگے ہو بادشاہو، اے تے بغداد دی اٹھ نہ اٹھ وجا دینی انہیں، اے ہلاکو آ رہا، وہ کوئی انسان نہیں ہے، تے تو فوج ہوندیاں کیوں نہ لڑدا؟ علاؤالدین خوارزم کہنے لگا جو میں ویکھیا تسی نہیں ویکھیا۔ انہیں کہا تو کی ویکھیا؟ انہیں کہا میں ہلاکو خان دے لشکر دے سراں دے اتے، او دی فوج دے سر دے اتے اولیاء دیاں روحاں تے فرشتیاں نو اے لفظ کہندے ہویا سنیا کہ ایھا الکفرۃ اقتلوا الفجر، فرماؤ کافرو انہاں بدکاراں تے فاجراں مسلماناں نو کٹو۔ انہاں جدوں اللہ دی تائید ہی ساڈے نال نہیں جی تو پھر اسی دے نال کیویں لڑ سکدے ہیں؟ تے تانوں پتہ ہے پھر دریائے دجلہ نال کی ہویا؟ ایک دن تو خون دا نال رتا ہو گیا سی، تو پھر ایک دن مسلماناں دیاں لکھی ہوئیاں کتاباں دی سیاہی نال کالا ہو گیا سی، پھر گردناں دی مینار انہیں تیار کیتے۔ اس واسطے قوم نو ادھر لے آؤ کہ اے نہ ہوئے کہ جدوں تسی نکلو لڑن واسطے تے ادھر پھر اللہ دی تائید ہی تواڈے نال نہ ہوئے۔ ہاں فوجاں نال نہیں لڑیا جاندا۔ ہاں جی جدوں حضرت خالد بن ولید آئے نا عراق کے آئے، فقال رجل من نصارا، ایک نصرانی بندہ حضرت خالد بن ولید نو کہنے لگا ما اکثر الروم واقل المسلمین، فرمایا ویکھو جی توبہ 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 کتنی تعداد ہے رومیاں دی تے تسی کتنے قلیل ہو مسلمان۔ فقال خالد ویلک تخوفنی من نصارا، آپ نے فرمایا تیری بربادی ہوئے تو خالد نو ڈراندا ہے نا کولو۔ انما تکثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال، فرمایا سن خالد کا اعلان، فرمایا قیامت تک کثرت ہوتی ہے مدد کی، اللہ مدد کرے تو پھر کثرت ہوتی ہے، اور فرمایا قلت ہوتی ہے ذلت کی وجہ سے کہ بندہ شکست کھا جائے، وانما تقل بالخذلان بندہ ذلیل ہو جائے، لا بعدد الرجال، فرمایا فوجاں زیادہ ہونے نال قلت کثرت دی گل نہیں، کثرت قلت دی گل ہے ادھروں مدد آ جائے پھر کثرت ہے، جی ادھروں ذلت آ جائے تو پھر لکھاں ہوندے بھی بندہ ذلیل ہو جائے۔ اے نہ ہوئے پھر ایسا وقت آ جائے تو تے کہ تسی چاہو کہ اسی آج لڑیے پھر ادھروں مدد کوئی نہ آوے۔ اینج نہ کرو، قوم نو توبہ والے پاسے لے آؤ، توبہ والے پاسے لے آؤ قوم نو۔ ایتھوں چلیا ہلاکو خان بغداد تو، چلدیاں چلدیاں ملتان آ گیا۔ ہن گل ہوندی اینج ایتھے ایسی التمش او آ رہے سی برے صغیر نو اجاڑن، ہاں ایران گزر آیا، جتوں گزردا سی وہ کھوپڑیاں دے مینار تعمیر کردا سی۔ جدو ملتان آیا اتنے التمش سی تے او بڑا نیک آدمی سی جس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا جنازہ پڑھایا، تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ فرمایا سی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے زندگی برائی بھی نہیں کی تھی، تے اثر تے عشاء دیاں سنتاں پہلیاں غیر موقدہ جڑیاں، کیوں جی عشاء دیاں پہلیاں غیر موقدہ تے اثر دیاں جڑیاں غیر موقدہ چار وہ یہ بھی قضا نہ ہوئی، لکھاں بندے آ گئے جنازے میں، حضرت سلطان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ دا جنازہ تے سارے علماء مشائخ سارے کھڑے، انہاں کہا جی حضرت دا اعلان ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے جڑا انج نیک ہوئے جنہیں زندگی برائی نہ کی تھی، سارے کھڑے ہو گئے، اتنی دیر جلتمش بار آ گیا، انہاں کہا جی اسی ایتھے تو دو کوئی نفل پڑھے نا تیسری باری لوگوں نو ویکھدا کہ مینوں کوئی ویکھ بھی رہا کہ نہیں، وہ کیڑیاں نیکیاں جڑیاں رب نو چڑھ کے بندہ مخلوق نو راضی کردا، ہاں ایویں اپنے لوگ تقوی دا جناب لوگاں تے ایویں جناب عکس پاندے رہن جی بڑا نیک ہے، نیکی تا اے وے
کہ وزیراں نوں بھی نہ پتہ چلیا، وہ پتراں نوں بھی نہ پتہ چلیا، وہ گھر والیاں نوں بھی نہ پتہ چلیا، اتنا نیک ہے بندہ، نیکی تو ہے۔ اسی واسطے میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن وہ بھی بندہ اللہ دے عرش تے تھلے ہوئے گا جس نے دائیں ہاتھ نال رائے خدا وچ مال خرچ کیتا ہے، انہوں پتہ بھی نہ چلیا انہیں کی دیتا ہے۔ ہاں جی، ایس نو پتہ ہی نہ چلیا انہیں کی دیتا ہے۔ ایتھے جیڑا جناب لوگاں دے اپنی نیکیاں دے عکس تے لوگاں دے فتوے بازیاں تے بھائی نیکی اے وے، وزیراں نو بھی نہ پتہ چلیا کتنا نیک ہے بندہ۔ حضرت میری نیکی ظاہر کرنا چاہتے سن، میں وہ بندہ جد آج تک برائی نہیں کی تھی، حکمران ہو کے ایڈا نیک بندہ سی، انہوں جدو پتہ چلیا ہلاکو تے ملتان آ گیا، یہ تاریخ لکھی ہوئی گل ہے، اے کیوں نہیں قوم دے سامنے تسی کرتے؟ جدو ایتھے جناب وہ آ گیا تے حضرت التمش کی فرمان لگے، انہوں نے کہا یا اللہ میرے کول کچھ نہیں ہے دا مقابلے دا، میں دا مقابلہ نہیں کر سکتا ایڈے بدکار دا، ہاں اے نے ہر شے اجاڑ دینی۔ تے التمش پھر سجدے گر گیا، سجدے پہ کے انہیں گل کی تھی یا اللہ تو ہی انہوں ٹال سکدا، تسی رب پھر رب ہے۔ او دی کھوپڑی رب نے بدل دیتی، آ رہے سی ملتان تے رب نے او دی کھوپڑی آج بدلی، وہ واپس چلا گیا، دہلی بچ گیا تے بر صغیر بچ گیا۔ اے طریقہ ہے چیزاں دا میں کہ حکمران سجدے پون، اسی تے سجدے پہلے بھی میں انہاں سارے نوں کہاں سجدے پہ جان گے تے پہ جان گے، انہاں دے سجدے تے پہ جانا ہے، تو پہ سجدے ہاں التمش سجدے پہ آنا جی۔ حکمران جڑے حضور نے فرمایا انما الامام جنتن، ہاں جی یقاتل بھی، فرمایا جو حکمران ہوتا ہے نا وہ قوم کے لیے ڈھال ہوتا ہے، ڈھال ہوئے تو نہ تیر آ سکتا تے نہ تلوار آ سکتی، قوم کے لیے ڈھال حکمران ہے۔ تو اگے کھڑا ہو نا رب کو معافی مانگ، تینوں مل گئی ساری امت پاکستانی سارے نوں معافی مل جان۔ ڈھال تے تسی حکمران تو آڑے بارے حضور نے گل فرمائی، اسی تو تقریرہ ہی کر سکتے ہیں، جہاد تے کرنا سی تسی نہیں جہاد کیتا، تسی اسلام اتنے لے آنا سی تسی نہیں لے آئے، اسی تو تقریرہ تو علاوہ یا تو ساڑھے کو کچھ ہوئے نا۔ حضور نے فرمایا امام ڈھال ہے، اس کی قیادت میں جہاد کیا جائے گا، تسی کرو نا اعلان جہاد تے پیچھے قوم نہ کھڑی ہوئی تو تجھ گل کرنا۔ توبہ کرو، نظام حکومت بدلو، توبہ دا طریقہ ہے سارا نظام اپنے حکومت دا بدل دو اور ات اسلام لے آؤ، اسی بھی اس صف شامل ہو جاواں گے جیڑی قیادت جیڑا جناب کارکن جڑا اسلام لے آن گے۔ میری ڈیوٹی لاؤ گے قرآن پڑھاؤ جی تسی قرآن پڑھا دیاں گا، میری ڈیوٹی لاؤ جی حدیث پڑھاؤ میں حدیث پڑھا دیاں گا، میری ڈیوٹی لاؤ جی تسی صرف پڑھانی تو میں صرف پڑھاواں گا، تسی ناب پڑھاؤ جی تو ناب پڑھاواں گا جی، تسی دور حدیث پڑھاؤ تو دور حدیث پڑھا دے۔ کوئی کام کرو کرنے والا، توبہ کرو، اللہ دے سامنے رجوع کرو، قوم نو کہو کہ جی اللہ کو معافی منگو، اللہ کو معافی منگو، جو بھی گناہ اساں کیتے 72 سال اسی دین نال دھوکا کیتا، اور ایجے کرتوتن میں جڑے بیان نہیں کر سکتا، کتابوں میں لکھے ہوئے سارے، وہ کتابیں میرے کو پئیاں، تسی کیوں اپنی دھیاں ویچیاں، تساں اپنی دھیاں کیوں ویچیاں؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال ہو گئے بیٹھی، تسی کدی وہ گناہ کدی خبر لئیے تسی کہ آخر وہ دھی وے وہ قید وچ بیٹھی، قید وچ تو میں بھی رہ گیا، قید تو ایک دن دی بھی اوکھی ہوندی، تو وہ امریکی قید، ایڈے وڈے دین دے دشمن، تو اپنی دھیاں دی کدی خبر نہیں لئی، تے گستاخ رسول نو چھوڑ کے تے بڑے اعزاز نال تسی پھر تواڈے تے اللہ دا عذاب نہیں آنا۔ قوم کولو معافی منگو، قوم کولو بھی تے نال اللہ رسول کولو بھی معافی منگو، اے سارے عذاب کو بچن دا یہی طریقہ ہے۔ باقی جڑے مولوی تواڈے کہن تے اس طرح دیاں گلاں کر رہے ہیں او تسی جانو، انہاں دا کم جانے۔ میں مطالعہ کرتا رہا، مینوں کوئی اس طرح دی گل نہیں ملی کہ میں تو یہی پڑھیا کہ بھائی بندے نو توبہ کرنی چاہیے، اللہ دی طرف رجوع کرنا چاہیے، رسول اللہ دی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہاں کو ہر ویلے معافی منگنی چاہیے۔ ہاں جی، حضرت عقبہ بن عامر کی عرض کی تھی، صحابی نے عرض کی تھی حضور من نجات، تسی فرماؤ کامیابی کدے گل ہے؟ تو حضور نے لمبی گل نہیں فرمائی، اتنا فرمایا اوئے املک علیک لسانک، حضور نے فرمایا اپنی زبان قابو رکھیں کامیاب ہو جائے۔ واب کے علا خطیت کا، فرمایا اپنے گناہ یاد کر کر کے روندہ رویں، اپنے گناہ یاد کر کے روندہ رویں۔ صحابی نو حضور نے گل وَلْيَسَعْ کا بیتوں کا، فرمایا جتنی دیر ہو سکے اپنے گھر وچ رویں، باہر نہ میں پھردا رویں۔ بندہ قسم بخدا یہ گل حقیقت ہے، بندہ ایتھے بیٹھے ہوئے تھلے اور گل ہے، بندہ اپنے گھر وچ ہوئے تے ہزارہ گلاں کو بندہ محفوظ رہ جائے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے۔ ہاں حضور نے 3 گلاں فرمائیاں، فرمایا تو کامیاب ہو جائے بس۔ حضرت سفیان بن عبداللہ عرض کی تھی حضور مینوں یہ جی گل ہے کہ اسلام میں دس جاؤ، تساں تشریف لے جاؤ، پھر مینوں کسی کو پوچھن دی لوڑ نہ رہے، ایک گل دس جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا
قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا پھر ڈٹ جاویں، دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، زمین آسمان ادھر ہو جائے، تو نہ ہلنی اپنی جگہ۔ ایک گل حضور فرما گئے کیوں جی اسی کیڑے پاسے قوم نو لا رہے ہیں، اور جناب ڈنگی آیا تو وہ لڑنا ہے جی، ہم جناب ڈنگی آیا یہ لڑنا ہے، کروڑا ارباں روپے تساں ڈنگی دے اشتہارات ہوتے لائن، تے یہ ارباں روپے تسی غریباں نو دیں دے، یہ ارباں روپے لوگ اے زکاتاں جڑیاں لوگ نہیں دیں دے، زکاتاں دیں دے، قوم نہ کوئی دے نہ قوم پیسہ دین واسطے تانوں تیار ہے۔ توبہ کرو، ساڈا تانوں مشورہ ہے جڑے تسی ذمہ دار لوگ ہو، توبہ کرو تے اپنے سارے کرتوتاں کول تو توبہ کر۔ ہاں جی کرکٹ دے زمانے تو لے کے ہن تک ساری توبہ کرو، ہاں جی ساری توبہ کر، اور تیری توبہ گڑ گڑا کے جے نہیں تو پھر تو دادا صاحب آ کے توبہ کر، اسی تینوں مفت مشورہ ہے، ہاں جی مفت مشورہ ہے، دادا صاحب آ کے توبہ کر، نہیں تو پھر جناب اتنے خواجہ صاحب چلا جا، اتنے نہیں تو پھر مجدد الفسانی کو چلا جا، اتنے نہیں جی بہوں اتنے تو درکاریا جائیں تو پھر رسول اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر، تو کعبۃ اللہ تے جا کے سارے دروازے کھلوا دو۔ لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ اثر تو تسی غلامی تے قوم نو تیار کر رہے ہو، ہاں جی خود غلامی تے تیار کر یہ تعویل مسائل اقبال کرنا تے بہانہ بڑھا دین۔ چوں قضا آیت مولانا روم فرما دین، چوں قضا آیت طبیب ابلہا شود آ دوا در نفع خود گمراہ شود، مولانا روم فرما دین جب آ جائے نا تقدیر تو پھر حکیم بھی انا ہو جانا، انہیں پڑی اور دینی ہوندی اور دے دینا۔ ڈاکٹر بھی ٹیکہ کہنے نہیں ڈاکٹر صاحب نے غلط ٹیکہ لگا دی، ڈاکٹر صاحب نے کیڑی تکلیف ہے غلط ٹیکہ لان دی، اتنا کوئی دشمنی ڈاکٹر صاحب دی، روزانہ یہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے ٹیکہ لاندے سن، آج ڈاکٹر صاحب نے دوسری راگے کیوں ٹھوک دیتا، اس واسطے کہ تقدیر آ گئی سی اور ٹیکے نال ہی انہیں مرنا سی۔ ڈاکٹر تے اتنے محتاط ہوندے وہ تو دوائی نہیں لکھ کے دیں دے، اور جی ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے، ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تقدیر آ گئی۔ مڑ کے ڈاکٹروں کے خلاف جلوس جی ڈاکٹر کی غفلت ہو گئی، بھائی ڈاکٹر کی غفلت ہونی ہے کی گلاں کرنے ہوتے، اے ساریاں گلاں چھڑ دیو تے اللہ رسول دی طرف کرو رجوع، ہاں اللہ دی طرف کرو رجوع، ساری قوم کرے توبہ تے سب تو پہلے حکمران توبہ کرو، سارے نو مل کے توبہ کرو بھئی اسی زنا دے بل پاس کیتے، اس کو پچھلے دی بھی یا اللہ اسی معافی منگدے ہاں، یا اللہ سانو معاف کر دے، ویکھنا پاکستان دے ایویں تانوں اے جڑی ہن بجھی بجھی ہر چیز نظر آندی نا، باہر بھی نکلو تو پتہ لگدا ایویں اندھیرا ہی ہے، یہ گناہاں دی وجہ ہاں جی، تے تسی بجھی بجھی ہر شے جڑی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تانوں راتی بھی چمک دی ہر شے نظر آئے گی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ کرو، میں ویسے برکت کے لیے تاکہ وہ جو لوگ جس سے خوف زدہ ہے نا، کافی عرصہ ہویا میں حدیث پاک مسجد وچ نہیں پڑھی تو میں وہ پڑھنی، توجہ 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 حضور دے مبارک حلیے دی، عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا اتعلق بہ فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء
جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام. عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة والينهم عريقة وأكرمهم عشيرة من رأوا بداءة هابه ومن خالته معرفة أحبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثلا. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواقا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب عرض وشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به أن يصف لي منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطولي. قال الحسن فقدمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواقهم ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويولي عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده أتاد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحا وأعظم عنده منزلة أحسن مواساة ومبازرة
قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها وبميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. توجہ، یہ میں نے برکت کے لیے پڑھی. یہ حضور کی حیات طیبہ، حضور کا حسن و جمال، حضور کا لہجہ، حضور کے ابرو، حضور کے چشمان مبارک، حضور کے ہتھیلیاں، حضور کی انگلیاں مبارک، حضور کا چلنا، حضور کی کلائیاں، حضور کے بازو، کہ یہ سارا انداز، حضور کا دیکھنا، حضور کا مسکرانا، یہ سارے، یا اللہ اس برکت سے اپنا فضل فرما. تاجدار ختم نبوت او زندہ باد این کر کے نعرہ لگا. اور تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. یا اللہ ہم جن کے نعرے لگا رہے تو خود حکم دیتا ہے میرے حبیب کی عزت کرو، میرے حبیب کی تعظیم کرو، میرے نبی سے پیار کرو، میرے حبیب پر درود پڑھو. یا اللہ اس خاک کا صدقہ جہاں رسول اللہ ایک بار گزرے، آپ کی سواریاں مبارک گزری، یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ حضور کی امت کے گناہوں سے درگزر فرما، حضور کی امت کی عظمت رفتہ کو بحال کر. یا اللہ عالم اسلام جہاد دی حرکت پیدا فرما. یا اللہ مسلمانہ دے وجود اسلام دے کم آ جان، مسلمانہ دیاں جوانیاں اسلام دے کم آ جان، انہاں دا مال انہاں دا وقت اسلام دے کم آ جائے. تیرے سارا کچھ دے کے جدوں قیامت والے دن اٹھن تو پھر ہم سوئے حشر چلیں گے شاید.